عالمی سیاست میں بعض اوقات امن کے نام پر اٹھائے گئے اقدامات جنگ سے زیادہ پیچیدہ سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ غزہ کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں مجوزہ بورڈ آف پیس بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے جو بظاہر امن، جنگ بندی اور تعمیری نو کے خوشنما نعروں کے ساتھ سامنے آیا، مگر اس کے اندر چھپے سیاسی، مالی اور اخلاقی تقاضے کئی ریاستوں خصوصاً پاکستان کے لیے ایک نازک امتحان بن چکے ہیں۔ پاکستان اس امتحان کے عین مرکز میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کو اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت ایک ایسے وقت میں دی گئی جب پاکستان ان 8 اسلامی ممالک میں شامل رہا جنہوں نے صدر ٹرمپ کو غزہ میں جنگ بندی پر آمادہ کرنے میں کردار ادا کیا۔ یہی کردار اب پاکستان کے لیے ایک اعزاز بھی بن رہا ہے اور ایک سفارتی الجھن بھی۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کرنا اور سعودی کابینہ کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت اس بات کی علامت ہے کہ خلیجی ریاستیں اب امریکی قیادت میں ایک نئے سفارتی اور سیکیورٹی فریم ورک کو قبول کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہیں۔ سفارتی امور کے ماہرین کے مطابق پاکستان کسی ایسی انٹرنیشنل فورس کا حصہ نہیں بنے گا جو حماس کو غیر مسلح کرنے یا پھر اسرائیلی سلامتی کے اہداف پورے کرنے کے لیے بنائی جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ حساس ہے۔ پاکستان کی دیرینہ فلسطین پالیسی جس میں 2 ریاستی حل اور فلسطینی خود مختاری کا واضح اصول شامل ہے، پاکستان کے لیے واحد قابل عمل راستہ یہی ہے کہ وہ دوست ممالک کے ساتھ مشاورت کے ذریعے مشترکہ موقف اختیار کرے تاکہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی اپنی سرخ لکیریں واضح رکھ سکے۔ پاکستان غزہ کی تعمیر نو اور امن کی بحالی میں کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور چاہتا بھی ہے، مگر عسکری مداخلت سے فاصلہ رکھنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ امریکی بورڈ آف پیس پاکستان کے خارجہ پالیسی، اخلاقی اصولوں اور اسٹریٹجک خود مختاری کا امتحان ہے۔ یہ فیصلہ محض واشنگٹن کو خوش کرنے یا ناراض کرنے کا نہیں، بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ پاکستان خود کو فلسطین کے مسئلے پر ایک اصولی ریاست کے طور پہ آخر کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین ممکنہ دفاعی معاہدہ بھی اہم پیش رفت ہے جو ابھی ایک مسودے کی سطح پر ہے، مگر اپنے اثرات مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور حتیٰ کہ مغربی بلاکس پر بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات راج نے تصدیق کی ہے کہ تینوں ممالک کے مابین 1 سالہ مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ خطے میں دفاع، سلامتی اور طاقت کے نئے مراکز تشکیل پا رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بیان دیا کہ اگر ممالک ایک دوسرے پر یقین رکھیں تو علاقائی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دراصل اسی بدلتے ہوئے جغرافیائی شعور کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ترکی کی جو ممکنہ شمولیت ہے اس دفاعی فریم ورک کو 2 طرفہ تعاون سے مزید آگے لے جا سکتی ہے۔ ترکی جو کہ بیک وقت نیٹو کا رکن، مشرق وسطیٰ کا فعال کھلاڑی بھی ہے، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ایک دفاعی قوت ہے جس کی اس اتحاد میں شمولیت ایسی صلاحیتیں لا سکتی ہے جو اسے ایک عملی بلاک بھی بنا دیں گی۔